صدر اور میرے معزز اساتذہ کرام السلام علیکم۔ چلتا ہے خنجر بھی چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر بھی چلے میری رگوں پر، اپنی خودی بیچ کر میں جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ ذیلی وقار میرے آج کا عنوان، دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا کہ کیا ہے پاکستان۔ ذیلی وقار جب جواب لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا تو جواب میرے دل و دماغ سے آیا کہ شہیدوں کے لہو سے سینچا ہوا ملک پاکستان، کہ شہیدوں کے لہو سے سینچا ہوا ملک پاکستان۔ قائد کی انتھک محنت، ثمر اقبال کا خواب، لیاقت کی قربانی، فاطمہ کا صبر، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر جیسے پھولوں کا گلدستہ ہے پاکستان۔ زمین کا ٹکڑا نہیں، نظریہ ہے پاکستان۔ چمک رہا ہے وہ جہاں میں ایک فن کی طرح، چمک رہا ہے وہ جہاں میں ایک فن کی طرح، نہیں ہے کوئی وطن میرے وطن کی طرح۔ جناب اعلیٰ مرتبہ جب دنیا کے نقشے میں چاند کی روشنی بن کر ابھرتا ہے پاکستان، تو رب جل کر کہتے ہیں کہ کچھ ماہ سال سے زیادہ ٹک نہ پائے گا اور تاریخ کے اوراق میں کہیں غائب ہو جائے گا۔ لیکن تاریخ نے آج یہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قائم و دائم ہیں، بلکہ ہم نے یہ بتا دیا کہ جب اپنا فیصلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ ذیل وقار لوگوں نے دیکھا وہ پاکستان جب ہم جرأت و بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شیرازی بنے، ہم سازگاری میں فردوسی، ہم ساتھ بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو بارش شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رجوع بنے تو قابلیت کے میدان میں عالم کلام رنگ و ہوا علی بن نوازش بنے، اس خواہش میں جہانگیر خان بنے، کرکٹ میں عمران خان بنے۔ جب ملک کی مستقبل سنوارنے کی بات آئی تو عبدالقدیر بنے، میجر عزیز بھٹی بنے، قائد کے سپہ سالار بنے، ہم دشمنوں کے لیے ایک للکار بنے۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی پر زندگی وارو، یہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے یارو، یہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے یارو۔